اگر تہجد کی ہم 4 رکعت پڑھیں تو وہ اسی طرح پڑھیں گے جیسے 4 رکعت سنت ظہر سے پہلے پڑھیں۔ نکاح نامے پر اگر کوئی یہ شرائط لکھوائے کہ دوسری شادی کریں تو 10 لاکھ ادا کریں، طلاق دیں تو 10 لاکھ ادا کریں، ناراض ہو کر ماں باپ کے گھر آئے تو 10,000 ماہانہ دے دیں، پھر تو مقصد یہ ہے کہ اس بیوی کا ہمیشہ کے لیے بیچارہ نوکر ہو گیا نا۔ کیا بےہود، جو شرط شریعت کے خلاف ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، تم کون شرط لکھنے والے؟ بالکل حرام۔ اگر طلاق دے تمہیں پیسے دے، کیوں؟ طلاق دینے کا بھی اس کو حق ہے۔ یہ ساری شرطیں غلط ہیں، اور جو شرط شریعت کے خلاف ہو اس کو نہیں لکھنا چاہیے۔ ہاں باقی نان نفقہ لکھوا سکتے ہیں کہ بھئی اگر ناراض ہو جائے ماں باپ کے گھر سے، بھئی اتنے پیسے مہینے کے خرچہ دیا کرو، وہ ٹھیک ہے، نان نفقہ بیوی کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ بچی کا نکاح تو ہو گیا، حق المہر جو ہے وہ 5 تولے سونا طے ہوئی، لیکن یہ بھی لکھا گیا کہ بوقت رخصتی دیا جائے گا، تو جن کے پاس وہ سونا ہے ابھی وہ زکات دیں گے، جب وہ بیوی کو مل جائے گا پھر وہ سوچیں، اس کو تو ملا نہیں، آپ نے دیا ہی نہیں۔ کہتے ہیں یہاں کچھ لوگ جب ٹانگیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ ہدایت دے، بعد اوقات تو اتنا کھولتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ اگر جو سائڈ پہ کھڑا ہے وہ اپنی ٹانگیں ہٹا لے تو بیچارے گر جائیں۔ حالانکہ یہ کوئی حکم نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ ٹانگوں سے ٹانگیں ملی ہوں تاکہ درمیان میں فاصلہ نہ رہے۔ میں نے اپنے والد کو چچا زاد بھائی سے 9,50,000 کا گھر دیا تھا، 8 لاکھ دے دیا تھا، باقی 1,50,000 باقی تھے۔ چاچا فوت ہو گئے، فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی جائیداد 40 لاکھ کی فروخت کی تھی، وہ سب کچھ چچی نے لے کر دوسرے کا، بہرحال اس کے وارث جو ہے ان کو دینا ہوگا، چچی بیچے اس کی بیوی ہے، اس کا حق تھا وہ لے لی، لیکن اولاد ہے، سب سے پہلے اولاد کا حق ہے، بیوی کا تو یہ 4تھا حصہ ہوگا یا 8واں۔ میرا دودھ بیچنے کا کام ہے، اگر کوئی شیعہ دودھ دینے کے لیے ہے کوئی نہیں، کافروں سے بھی تو سارے سودے لے رہے ہو، باقی صرف دودھ کا مسئلہ پوچھنا ہے، باقی کون سی چیزیں ہیں تم کافروں سے نہیں لے رہے ہو۔ جس ہوائی جہاز عمرہ کرنے آتے جہاز بھی کافروں سے لیتے ہو، اس کے پرزے بھی کافروں سے لیتے ہو۔ مسلمانوں نے تو بس ایک چیز بنائی ہے کہ پیسے آ جائیں تو عیاشی کرو، یا اس کے بعد کسی کو قتل کر دو اور ساری زندگی جیل میں پڑے رہو۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد کتنی دیر بعد، بس جب عمرہ آپ کا ختم ہو جائے بال کاٹ لیں، اچھی طرح پردہ کریں شرعی۔ نفلی طواف کے دوران پردہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میت جو ہے اس کا منہ پہلے تو سیدھا تھا پھر کعبے کی طرف ہو گیا، اچھی بات ہے۔ میرے پاس قرآن مجید اگر ہیں تو کیا کارگو کے ذریعے بھیج سکتا ہوں؟ بھیج سکتے ہیں، ساری دنیا سے جو قرآن آ رہے ہیں کارگو سے ہی آتے ہیں۔ ایک امام ہو، ایک مقتدی ہو، تیسرا نابالغ بچہ ہو، تو مقتدی اور نابالغ بچہ امام کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے یا دوسری وہ پیچھے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ جو بڑا ہے وہ دائیں ہاتھ کھڑا ہو جائے اور بچہ جو ہے وہ بائیں کھڑا ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے کوئی صاحب ایمان عورت تھی جو رہ گئی تھی، مجھے تو نہیں ملی، آپ کو ملی تھی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت نوح نے مجھے دھوکہ کیا اور چھوڑ گیا مجھے۔ خدا کا خوف کرو، ان کا تو جو رہ گیا بیٹا ہی نہیں بچ سکا تو بوڑھی کیسے رہ گئی؟ ہوا اگر خارج ہو جائے، ہوا سے استنجا نہیں کیا جاتا، استنجا پیشاب اور براز سے کیا جاتا ہے۔ میرے کزن نے 70,000 کلمہ پڑھا ہے، کہتی ہے کہ میری امانت ہے مرنے کے بعد
بطور ایصال ثواب مجھے ملے گی۔ ابھی اس کو ثواب مل رہا ہے تو مرنے کے بعد کیوں ملے گا؟ والدین اگر بچے کو زمین کا حصہ نہ دیں تو قبر میں دیں گے، قیامت میں دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ والدین سے لڑے۔ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کے لیے، فرض نماز کے بعد، تاکہ تسبیحات پڑھ لیں، اور اتنی دیر میں شاید جنازے کا اعلان بھی ہو جائے۔ حج کے دوران حالت احرام میں سڑک پر پڑی ہے خراب چھتری، جو شاید خرابی کی وجہ سے پھینک دی تھی، اٹھا لی، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم 4 فرض والی نماز میں امام کے ساتھ آخری رکعت میں ملیں تو امام کے سلام کے بعد جب آدمی پورا کرے گا، کھڑا ہوگا، اس کے بعد فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، پھر بیٹھ جائے گا، آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھے گا۔ حافظ قرآن کو مرنے کے بعد مٹی نہیں کھاتی، اللہ عالم، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ کوئی کسی کے دل آزاری کرے، بس معاف کر دو، اس کو بہتر ہے، کیوں عذاب چاہتے ہو؟ بہرحال ایک لڑکی کا 2 جگہ سے رشتہ ہے، میری بیٹی آپ استخارہ کریں، جہاں خیر ہو وہاں ہاں کر دیں۔ مرنے کے بعد میت کی قضا نمازوں کا فدیہ دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری جان ہیں، یہ اردو کا لفظ ہے اور نہ کوئی حرج نہیں، ماننا ایک محبت کا اظہار ہے۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب اٹھایا جائے گا تو کہیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہمیں جگایا؟ مانا ہے کہ عذاب قبر نہیں تھا، یہ کس نے کہا گا؟ وہ اس سے جو بڑا عذاب دیکھیں گے وہ چھوٹا بھول جائے گا، وہ کہیں گے اس سے پہلے وہی بہتر تھے۔ آنکھ کا آنسو منہ میں آ جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو زندہ لوگ ہیں آپ اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ بہرحال داڑھی منڈانا جو کہ گناہ ہے، آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ باقی اللہ عالم، حدیث میں ہے کہ حضور کی زندگی میں ایک آدمی آیا تھا جس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور مونچھیں تھی، تو آپ نے منہ پھیر دیا۔ اسی کو سامنے رکھ کے علماء کہتے ہیں شاید جب کوئی سلام پڑھنے جائے گا تو شاید حضور بھی منہ پھیر دیں۔ کہتے ہیں جی جو مکے میں مرتا ہے اس کو کہاں دفن کرتے ہیں؟ مکے میں کرتے ہیں، تمہارے گھر میں تو نہیں لے آتے۔ یہاں قبرستان ہے، ایک نہیں ہے، سینکڑوں قبرستان ہے، جس کا جہاں نصیب ہوتا ہے اس کو دفن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ کالا رنگ لگانا داڑھی کو کیوں نہ جائے؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ دینے والی بات ہے کہ 80 سال کا بندہ اپنے آپ کو جوان ثابت کرے تو دھوکہ نہیں، تو گویا کہ فراڈ کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کلر جو ہے فرعون نے لگایا تھا، اس لیے بھی منع ہے۔ مسجد کے سین میں جوتے اگر پاک ہیں تو پہن سکتے ہیں۔ والدین نے جو زیورات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ جب بچیوں کی شادی ہوں گی تو دیں گے، ابھی تو تمہارے پاس ہیں نا، ابھی تم زکوٰۃ دو، جب ان کو دو گے پھر وہ سوچیں گی۔ ہمارا چچا داد بندہ بھائی جو ہے نشہ کرتے، اللہ اس کو ہدایت دے، آپ بھی اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں۔ حاجی عمر الرحمان فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ اگر حجر اسود کو بوسہ نہ دیں کوئی بات نہیں، اشارہ کریں، وہ بوسے کے برابر ہے۔ اگر ایک شخص طائف جا رہا ہو، ان کا ارادہ مدینے جانے کا ہے، تو راستے میں میقات کا کوئی مسئلہ نہیں، مکے تو نہیں جا رہا نا، وہ تو مدینے جائے۔ پھر جب مدینے جائے گا واپس آئے گا تو پھر مدینہ میقات ہے۔
افغانستان سے میں نے احرام باندھا، جہاز میں بیٹھا، میرے والد صاحب کے احرام کی چادر جو ہے وہ چہرے پہ آ گئی، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں۔ میری تائی جو ہے وہ فالج کی وجہ سے بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ ان کا بیٹا بھی روڈ ایکسیڈنٹ سے بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ صبح کی نماز کے بعد طواف کی 2 رکعت اشراق سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے۔ حاجی عبدالستار صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہماری سگی بڑی بہن ہے، اس کو حسد ہے، اس کے حسد کی وجہ سے ہمارے بڑے نقصان ہوئے ہیں، تو کیسے بچا جائے؟ بس لا حول پڑھ کے اس کی طرف دم کرتے رہو کہ اللہ اس کے شر سے بچا۔ ویڈیو سے تصویر بنانا موبائل سے ناجائز ہے۔ میں نے چچا زاد سے مکان خریدا تھا، زیادہ پیسے دے دیے تھے، فوت ہو گئے ہیں۔ چچی جب پیسے باقی بچے ہیں تو ان کے وارثوں کے دیں گے، بغیر ان کے وارثوں کے بغیر ایسے نہیں مدرسے میں دے سکتے۔ عشاء سے پہلے 4 رکعت حدیث سے ثابت ہے، تم نہ پڑھا کرو، کوئی تکلیف نہیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ خاوند لفظ آزاد بیوی کو کہا، لیکن نیت طلاق نہیں تھی، نہیں ہوئی طلاق۔ آج کل تو ہر کسی کی بیویاں آزاد ہیں، سارا دن تو بازار پھرتی ہیں، ماشاء اللہ شاپنگ کرتی ہیں، بازار جاتی ہیں، ہوٹلوں پہ جا کے کھانے کھاتی ہیں۔ اور شیشہ پلائی ہوئی دیوار حضور پاک کے قبر مبارک کے بعد نور الدین زنگی نے اس لیے بنوائی تھی کہ بعد بدبخت سرنگ لگا کے سرکار دو عالم کا بدن اٹھانا چاہتے تھے۔ پاکستان میں ایک نظم پڑھی جاتی ہے کہ نبی ہے آسرا کل جہاں کا، یہ شرک ہے۔ کل جہاں کا آسرا اللہ ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ میں سرکاری ملازم ہوں، ادارہ کام کرنے کے لیے بلاتا نہیں ہے، خالی تنخواہ دیتے رہتے، ان کی مرضی، نہیں بلاتے نہ بلائیں، تمہیں تو تنخواہ دے رہے ہیں نا وہ۔ اگر کوئی سی نامعلوم آدمی کی چیز پڑی ہو، اٹھا کے جمع کرا دیں دفتروں میں، خود استعمال نہ کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز نہیں بلکہ سنت ہے۔ بعض لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ عورتیں جو ہیں وہ سرخی اور میک اپ لگا کے طواف کرتی ہیں، تو ان کو کوئی اس کے بغیر دیکھتا نہیں نا، وہ میک اپ سنگار کریں گی تو کوئی دیکھے گا نا۔ بہرحال یہ ناجائز ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جو عورت میک اپ سنگار کر کے خوشبو لگا کے اپنے گھر سے باہر آئے، اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ نے میک اپ کرنا ہے گھر میں کرو، اپنے خاوند کے لیے، لوگوں کے لیے کیوں کرتی ہیں؟ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہیں۔ میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا حقیقی بھائی ہے، اس نے میرا تقریباً 50 لاکھ دینا ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ اللہ سے دعا مانگو، اور کیا ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈالے اور وہ آپ کو دے۔ پتہ نہیں آدمی اپنی بیوی کا پستان چوس سکتا ہے؟ بالکل جی، جو مرضی ہے کرو۔ پتہ نہیں جو لوگ پہلے نماز کے لیے آتے ہیں مسجدوں میں، بعد میں آنے والے ان کے اوپر کندھے ان کے اوپر نہیں گزرنا چاہیے۔ جو پہلے آیا ہے اس کا حق ہے، وہ بیٹھے اس کو نہ چھیڑیں۔ ایک آنکھ کی بینائی ختم ہے، دونوں کانوں کی سماعت بھی ختم ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر بیٹی اپنے پیسوں سے والدین کو عمرہ کر، بڑی اچھی بات ہے، اس کی سعادت ہے۔
حالت احرام میں بغیر خوشبو والے صابن سے نہانا جائز ہے؟ جائز ہے۔ میری بیوی میری ماں کی عزت نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے، سمجھاتے رہیں پیار سے۔ ایک عورت نے عمرہ کر لیا، احرام کھولنے کے بعد دیکھا کہ حید آیا ہے، تو عمرہ تو ہو گیا نا اس کا، بعد میں آیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لیپال یعنی کسی کی اولاد کو گود لیں لیکن نام اس کے باپ کا ہی رہے گا۔ ٹیسٹ ٹیوب بیوی جو ہے، بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر اس میں اس کے خامند کا مادہ استعمال ہو تو جائز ہے، اگر کسی اور سے لے کے ڈالا جائے تو پھر تو بچہ حرام کا ہے، وہ زنا ہے۔ آج میرے بیٹے کی رہائی کا فیصلہ ہے، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ میں نے 6 طواف نہیں کیے ہوں گے، 6 چکر کیے ہوں گے، ایک چکر کو طواف بنا رہا ہے۔ اذان ہو گئی، پھر جہاں کھڑے ہو نماز پڑھ کے وہیں سے پورا کرو۔ میری بہن ہیں، ان کی شادی کو 22 سال ہو گئے، ابھی بھی اس کے بچے اور شوہر پریشان کر، اللہ ہدایت دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرو۔ بہرحال جو لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، ان کے ذریعے سگریٹ کا کاروبار ہی حرام ہے۔ بہرحال میرے بھائی کا لڑکا ہے ابو طاہر، اس کی کڈنی میں اللہ شفا عطا فرمائے۔